بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر سلیمانی نے بلوچستان میں اپنے جوانی کے دور میں امامت کرنے کا شرف حاصل کیا اور بلوچستان میں حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے بہت زیادہ عقیدت مند ہیں اور اولیاء اللہ کرام سے پیار کرنے والے بلوچ بہت زیادہ ہیں۔ تو حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے نام اور ان کی نسبت کی وجہ سے مجھے امامت کا وہاں شرف حاصل ہوا۔ وہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں اور وہاں ایک بزرگ تھے پہاڑ پر، حاجی محمد بلوچ، ان کی 90 سال عمر تھی، نورانی چہرہ تھا اور وہ سفید ریش، کبھی وہ لال مہندی سے بھی داڑھی مبارک کو رنگ لیا کرتے تھے۔ نورانی ان کا چہرہ تھا، نفیس البدن تھے وہ، لیکن 1 صدی کو ملے ہوئے تھے، لیکن وہ باجماعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے اور تراویح بھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ اور بلوچستان کے لوگ بہت بڑے مہمان نواز ہیں۔ جب میں موسیٰ خیل سے حضور پیر پٹھان کے وطن پاک دروگ شریف گڑگوچی میں پہنچا، وہاں حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کے والدین مرحومین مغفورین کی زیارت کا مجھے شرف نصیب ہوا اور اس چشمے سے پانی پیا، وضو کیا جس سے آپ کی پاک اماں ولیت اللہ پانی بھرا کرتی تھی۔ اور وہاں جعفر قبیلے کے لوگوں نے مجھ سے بڑی محبت کی اور وہاں بھی میں نے تقریر کی۔ تو ایک جعفر قبیلے کا بزرگ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ریمٹ کے لیے کوئی وقت لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں ریمٹ کے لیے کیا وقت لگاؤں، میں حضور پیر پٹھان کا ادنا غلام ہوں اور شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں اور میرے سینے میں قرآن حدیث ہے، مجھے ریمٹ جانے کی کیا ضرورت۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے جب سے یہ ہمارے علاقوں میں ریمٹ والے لوگ آئے ہیں، لوگوں کو ولی تو نہیں بنا سکے، لوگوں کو صلاۃ و سلام کا منکر کر دیا، کول خانیوں کا منکر کر دیا اور جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، انہوں نے منکر ہی بنائے ہیں، صلاۃ و سلام کے بھی منکر بنا دیے۔ اگر آپ نے ریمٹ میں کچھ وقت لگایا تو ہم آپ کی بھی تقریر نہیں سنتے۔ اور میں نے کہا بزرگاں، میں پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ یوسف مٹھا سہیں، ان سے میری بیعت ہے۔ پھر اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ پھر یہ بلوچستان، انڈیا، اسی طرح میں نے پہاڑی علاقے پر دیکھے ہیں جو پٹھان ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی بڑے مہمان نواز ہیں، بہت اچھے ہیں اور دیندار ہیں۔ جو اچھا انسان ہو نا، شاہ سلیمان جس کی تربیت کر دے نا تو وہ اچھے ہی دیکھے گا۔ اللہ کرے وہ بلوچستان اور ہمارے پٹھان، پشتون، سرائکی، سندھی، اللہ کرے ہماری ویسی محبتیں ہوں جیسے پہلی تھیں۔ لیکن حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان نافع السالکین میں فرماتے ہیں کہ آپ کے حلقہ ارادت میں پٹھان بھی بیٹھے تھے، بلوچ بھی بیٹھے تھے، انڈیا کے لوگ بھی بیٹھے تھے، پنجابی بھی بیٹھے تھے، کیونکہ شاہ سلیمان پیر پٹھان تو پیر کامل اور رابر تھے نا، تو انہوں نے اصلاح کی نیت سے فرمایا کہ جو پٹھان ہیں ان کا دل بہت بڑا ہے، لیکن ان میں ضد نہ ہوتا تو وہ سارے جنتی ہوتے۔ اور پھر بلوچوں کا فرمایا بلوچ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بات کو بھی سمجھیں، ذرا یہ بات کو سمجھ لیں تو پھر جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اور حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
یہ جو انڈیا کے لوگ ہیں پنجابی اردو بولنے والے آپ کے کافی مرید تھے. آپ نے فرمایا اے پنجابی بولنے والے اردو بولنے والے تم میں فریب اور مکر نہ ہوتا تم سارے جنتی ہوتے. تو در حقیقت حضور پیر پٹھان انسان کو مسلمانوں کو آپ محبت اور بھائی چارے کا درس دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم پٹھان بلوچ پنجابی سندھی اردو بولنے والے مہاجر انصار بن کر نہ رہو، قرآن و سنت کو مانو اور سمجھو اور بھائی بھائی بن کر رہو. تو دروغ شریف گڑگوچی میں مجھے بڑا مزہ آیا. وہ کہتے ہیں یہ جب سے یہ ریونڈ والے ہیں یہ تو خوش ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ معافی دے جہاں پہنچے ہیں بہت لوگوں کو صلاۃ و سلام کہ انہوں نے منکر کیا، حالانکہ صلاۃ و سلام قرآن میں، دعاؤں کا منکر کر دیا دعائیں قرآن میں. اللہ ان کی تبلیغ سے ہمیں بچائے. ہم اولیاء اللہ کے مذہب پر ہیں اور اولیاء اللہ کی تبلیغ پر چلتے ہوئے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، استقامت دے ان کے راستے پر، انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہے. وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. جنہیں جنہیں دے اتے اللہ دا انعام ہے. اہل سنت خواجہ شاہ سلیمان دا فقیر اور اہل سنت کا بچہ بچہ ان پاکوں کا غلام ہے. ان پاکاں نال تو لالے یاری تاں تو تھی میں پاکے، پہلے چم گن ہاتھ پاکاں دے پیچھے بڑھ پیران دی خاکے. جتیاں جوڑی میاں منہ نہ موڑی اتے تن دکھلاویں چاہ کے، دل شاد جنت وچ لے ویسن یہ پاک گلکڑیاں پا کے. خوش ہو رہے ہیں ریوڈ والے. اور درود و سلام کا چیپٹر نکالا ہوا ہے فضائل اعمال سے. کون سا منہ نبی کے پاس لے جاؤ گے؟ کیوں نکالا ہے درود و سلام کا چیپٹر؟ تبلیغ کا مقصد تو ہے اللہ والا بنا دینا. صلاۃ و سلام قرآن میں، دعائیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے مذہب پر رکھے اور نئے نئے فرقے. وہ ایک بیٹا ہے جہلمی، وہ کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اسے بڑی جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے عربی میں درود و صلات کی ایک بڑی فضیلت ہے، لیکن مجھے بتاؤ جس کو عربی نہ آتی ہو وہ سریکی میں بلوچی میں دعا نہیں مانگ سکتا؟ سندھی میں، اردو میں، پشتو میں دعا نہیں مانگ سکتا؟ اگر اپنی بولی میں دعا مانگ سکتا ہے تو نبی پر سونے نبی پر بھی حد درود و سلام پیش کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور شاہ سلیمان پیر پٹھان اور مذہب اولیاء اللہ پر ہمیں قائم رکھے. اللہ حق.